ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں دوستو، ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تفسیر قرآن پاک کا جو سلسلہ ہم سب نے مل کر شروع کیا تھا، اللہ رب العزت نے آج ہمیں اس سلسلے کی 5ویں کڑی میں شامل فرمایا. اس پر ہمیں خوشی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعام ہم پر ہوا ہے اس پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، جس آیت کی بلکہ جس سورت کی ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، تقریباً ہر مسلمان خواہ وہ جس طریقے کا بھی ہو تقریباً اس کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، اور یہ قرآن پاک کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن معنوی اعتبار سے، اس کے اپنے مفہوم کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس سورت کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے، بڑی اہمیت کے حامل سورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنے نبی، اپنے رسول اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی میں نازل فرمایا ہے اس صورت میں. دراصل واقعہ کیا تھا؟ اس صورت کی شان نزول کہتے ہیں اس صورت کو اس دنیا میں اتارنے کی وجہ کیا بنی. ہر کام کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ مسجد اگر پرانی شکل میں تھی تو ہم نے اس کو شہید کر کے اتنی عالیشان کیوں بنائی، ہمارے پاس اگر رہنے کے لیے گھر تھا تو ہم نے اس کو توڑ کر اس سے اچھا کیوں بنایا. ہر ایک چیز کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. تو آخر اس صورت کو اس دنیا میں اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی اور ہم سب کی امی جان ہیں، والدہ ہیں، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں ہوں، 4 لڑکیاں ہوں، اور ان 4 لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ایک لڑکے بھی ہوئے جن کا نام قاسم رکھا گیا، اور انہی سے اللہ کے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم، یعنی قاسم کے والد. اللہ کے نبی کی کنیت ابو القاسم ہے. تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے جو 4 لڑکیاں ہوئیں وہ تو ان کو بڑی لمبی عمر ملی اور وہ اس دنیا میں کافی وقت تک جیا انہوں نے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضرت قاسم جو تھے ان کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس موقع پر کفار میں بھی خاص طور پر عاص بن وائل جو ایک بہت بڑا کافر ہے، اس نے کفار میں یہ بات پھیلائی کہ دیکھو جو حضور پاک ہیں، جو محمد ہیں، اب ان کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ دیکھو ان کو کوئی اولاد تو اب بچی نہیں ان کی، اور لڑکیوں سے نسل چلتی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو جو لڑکیاں ہیں ان سے تو اب ان کی کوئی نسل چلنی نہیں ہے، اور لڑکے ہیں نہیں، تو
تو اب محمد کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ تو گویا اس طریقے سے انہوں نے جو ہے للکارا اور طعنہ دیا، تو اللہ رب العزت کی شان میں اللہ رب العزت کی شان کو ایک جب للکارا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے یہ چھوٹی سی صورت نازل کی اور اس میں یہ فرمایا کہ اے محمد تم کو گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اس کی نسل نہیں چلے گی اور آپ کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ہم نے اس سے بھی بڑی چیز آپ کو دے دی ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کوثر کہتے ہیں بہت اچھی چیز کو، بہت زیادہ خیر کسی چیز کو اگر دے دی جائے، بہت زیادہ خیر جس کو کہتے ہیں بھلائی، بے شمار بھلائی کسی کو اگر دے دی جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کوثر ہم نے دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ جب آپ کو ہم نے کوثر دے دیا تو آپ کو گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوثر پر آپ پوری امت کو پانی پلا رہے ہوں گے حوض کوثر کا، اس موقع پر یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کا نام لینے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے جنت سے ایک نہر نکلتی ہے جس کا نام نہر کوثر ہے، اور اس جنت سے جو نہر نکلتی ہے اس میں 2 پرنالے ہیں، یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کے اندر سے 2 پائپ نکلتے ہیں جو سیدھے اس کا پانی حوض کوثر میں جمع ہوتا ہے۔ اور یہ جو حوض کوثر ہے یہ جنت میں نہیں ہے، آج غلط فہمی دور کر لیں، حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا۔ کہاں پر ہوگا؟ میدان محشر میں ہوگا، جہاں پر لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، جس میں اچھے بھلے نبی، بزرگان دین، علماء امت، سب مرد و عورت، کافر اور مشرک اور مسلمان، سب کے سب ایک ساتھ، جس میں جانور بھی ہوں گے، اس دنیا کی تمام مخلوق اسی میدان محشر میں جمع ہوگی جہاں پر حساب و کتاب ہوگا۔ اس میدان محشر میں جہاں پر یہ ماحول ہوگا کہ ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی پیٹ تک ہوگا، کوئی سینے تک ہوگا، کوئی منہ تک ہوگا، کوئی آنکھوں تک ہوگا، جو اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں جو شرابور ہوں گے، اس جگہ پر یہ حوض کوثر ہوگا۔ اور اس حوض کوثر پر اللہ رب العزت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جو اللہ کے نبی کو مانتے تھے، اس پریشانی کے حالات میں، اس پریشانی کے موقع پر حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ اور یہ جو نہر ہے یہ جنت سے آ رہی ہوگی۔ تو اس حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اس حوض کوثر میں جو پیالے رکھے ہوئے ہوں گے ان کی تعداد اگر سمجھنا ہو تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رات بالکل اندھیری ہو اور اس میں جس طریقے سے ستارے آسمان میں چمک رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے پیالے اس حوض کوثر پر رکھے ہوئے ہوں گے، اتنی زیادہ تعداد میں پیالے رکھے ہوں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پیالوں میں سے اٹھا اٹھا کر اپنے چنیدہ بندوں کو، مسلمانوں کو پلا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس جماعت میں شامل فرمائے جس کو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں گے۔ تو یہ اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے جو دیا، یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے، اور یہ جو امت کے بے شمار لوگ جو آسمان کے ستاروں کے مانند لوگ جو حوض کوثر سے پانی پی رہے ہیں، یہ سب کے سب آپ ہی کی اولاد ہیں، آپ ہی کی نسل ہے۔ یہ جو کافر کہہ رہا ہے کہ آپ کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کی بات غلط ہے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا ہے۔ حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا صاف اور شفاف پانی کہ اس دنیا میں کسی نے کبھی نہیں پیا، اتنا میٹھا پانی کہ کبھی کسی نے اس دنیا
اس دنیا میں نہیں پیا ہے، اور اتنا خوشبودار پانی ہوگا کہ اس دنیا میں کبھی کسی نے وہ پانی نہیں پیا۔ اس پانی کی ٹھیکیداری، اس پانی کا سارا کانٹریکٹ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھا ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، کہ جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، جب آپ کو ہم نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو آپ کیا کریں؟ شکرانے کے طور پر اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں، اپنے رب کے لیے آپ عبادت کریں، اپنے رب کے لیے آپ سر جھکائیں۔ اور ساری نعمتوں کا تقاضا انسانیت سے یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کسی نعمت کا حصہ بنایا ہے تو اس کے شکر کے ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اور اس نماز میں اللہ رب العزت کی ہم تابعداری کو اپنی تابعداری کو اللہ کے تئیں ثابت کریں، جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے سچے بندے ہیں۔ کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو یہ بتلاتی ہے کہ انسان واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ کیوں اتنا پسند کرتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی اور طریقہ چن لیتے، اللہ کو وہ طریقہ پسند آتا کہ مان لیجئے کوئی ایک دوسرا ڈھنگ جس میں اس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں کوئی دوسرا ہوتا۔ نماز ہی کو کیوں اللہ پسند ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حیت کو دیکھا جائے، نماز کے حیت کو دیکھا جائے تو اس پوری نماز کا جو مفہوم ہے وہ احمد نکلتا ہے۔ کس چیز سے نکلتا ہے؟ احمد۔ الف ہوتا ہے، احمد کو ہم لکھتے کیسے ہیں؟ الف ہا میم دال، تو احمد ہو گیا۔ جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں نماز میں تو وہ الف کی شکل ہے، جب ہم رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ ہا کی ایک شکل بن جاتی ہے، جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ میم کی ایک شکل ہے، جب ہم قاعدے کی حالت میں اس طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ دال کی شکل ہے۔ تو اس پوری نماز کا جو مجموعہ ہے وہ احمد نکلتا ہے۔ اور حکماء نے اور علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ احمد جب اس کا پورا مفہوم نکلتا ہے تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کے سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ اس میں بھی میرے محبوب سے یہ بندہ پسند کرتا ہے، اور میرے محبوب کے نام کے طرز پر یہ نماز پڑھ رہا ہے، لہذا میرا محبوب ہے تو اب یہ بندہ مجھے بھی پسند ہے اور میں بھی اس بندے سے پسند کرنے لگا ہوں۔ آج یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہمارا محبوب کوئی ہے تو اس سے ریلیٹڈ، اس سے جان پہچاننے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب محبوب ہو جاتے ہیں، سب پسندیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس محبوب کے نام کا کوئی دوسرا شخص بھی ہو تو وہ بھی ہمیں پسند ہوتا ہے۔ مان لیجئے کوئی شخص احمد نام کا ہے، اگر ہمارا سب سے اچھا دوست احمد ہے، اگر ہمیں کوئی دوسرا احمد نامی شخص ملتا ہے تو ہمیں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمارا جو پسندیدہ شخص ہے اس کا بھی وہی نام ہے۔ جو کسی نے شعر میں لکھا ہے نا کہ ہم کو اچھا ہی نہ لگا کوئی ہم نام تیرا، ہم کو اچھا ہی نہ لگا کوئی ہم نام تیرا، کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے۔ یعنی وہ جو صفت ہے انسان کی، جو چیز انسان کو لگ جاتی ہے، وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نماز اللہ رب العزت کو اس قدر پسندیدہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے اور اتنے پریشان کن حالات میں حوض کوثر جیسی نعمت دے دی، بھائی پسینے کی حالت جب ہوتی ہے انسان پریشان حال ہوتا ہے، تھکا ہارا ہوتا ہے، گھر جاتے ہی کیا کہتا ہے؟ جلدی سے پانی لاؤ، بھائی پانی پلاؤ جلدی سے۔ تو اس وقت ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ضروری چیز جو پانی ہو سکتی ہے وہ وہاں پر فراہم کر دیا ہے۔ وہ بھی کس کے ہاتھوں سے فراہم کیا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ یہ نہیں کہ وہاں پر افراد لگے ہوئے ہوں گے، خود اللہ کے نبی پیالے میں پانی ڈالیں گے اور آپ کو دیں گے کہ لیجئے اس کو نوش فرمائیے، اس کو پیجئے۔ تو اس کی نعمت کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ فصل لربک، آپ اپنے رب کے نام پر نماز پڑھیے۔
اور نماز کے ذریعے سے آپ بتائیں کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وانحر، آپ کیا کریں؟ اللہ کے نام پر قربانی بھی کریں، قربانی بھی کرنا ہے اللہ کے نام پر، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قربانی جو کرتے تھے وہ کسی دوسرے کے نام پر کرتے تھے، دیگر جو بت تھے ان کے ناموں پر کرتے تھے، وہ قربانی کاٹ کر اس جانور کو خانہ کعبہ کے اوپر پھینک دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے یہاں سے قبول ہوگا۔ یہ سارے طریقے اسلام نے ختم کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے دلوں کی جو نیت ہے وہ پہنچتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ خون سے مطلب ہے نہ گوشت سے مطلب ہے۔ یہ خون آپ نالوں میں بہا دو، اس خون کو آپ کیا کر دو، اس سے نکلا ہوا گوشت آپ تقسیم کر کے کھا جاؤ، غریبوں کو کھلا دو۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ کے دلوں میں جو تقویٰ ہے، جو اخلاص ہے، جو آپ کے دلوں میں پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کو مطلوب ہے۔ لہذا اخلاص کے ساتھ آپ اللہ کے لیے قربانی کریں۔ کام چھوٹا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قربانیاں تو کرتے ہیں لیکن اس میں بھی بعض مرتبہ دکھاوا ہو جاتا ہے کہ بہت بڑا جانور، ہم نے ہاتھی کے مانند کوئی جانور خرید لیا، اس کو پورے علاقے میں گھماتے ہیں یہ بتلانے کے لیے دیکھو ہم نے اتنا بڑا جانور خریدا ہے۔ وہاں پہ نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو جانور ہم نے خریدا ہے اس کو کھلائیں پلائیں، پلسرات میں یہ ہمارے کام آئے گا، اور اس طریقے سے قربانی کر دیں کہ جو ہے پتہ بھی نہ چلے کسی کو، صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہو۔ لیکن اس قربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس کو آج کل تو لوگ فیس بک پر، یوٹیوب پر اور اس کے ویڈیوز بنا کر ڈالنے لگتے ہیں۔ قربانی کے موقع پر ہم سب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ چھوٹا جانور ہو، اخلاص سے ہو، اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے اور وہی قابل قبول ہے۔ لوگوں نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے بے شمار کھجوریں جو ہے صدقہ کر دی، پوری باغ صدقہ کر دیا کہ یہ سب اللہ کے راستے میں۔ ایک صحابی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس صرف یہ ایک کھجور ہے، تو اللہ کے نبی نے اس پورے کھجور کو کھجور کے اس سارے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا، کہا یہ ایک کھجور اس تمام ڈھیر کے اوپر غالب ہے۔ یعنی اس ایک کھجور میں اس قدر اخلاص تھا کہ وہ اس سارے ڈھیر کے اوپر جو ہے غالب آ گیا۔ تو ہم اس چیز کو نہ دیکھیں کہ ہم جو قربانی دے رہے ہیں وہ آیا بڑی ہے یا چھوٹی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو اخلاص ہوگا اس اخلاص کے حساب سے اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دیں گے۔ صرف یہ ہے کہ دل ہمارا اس طریقے سے نیت کرے۔ تو دوسری جو آیت تھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو آپ کا دشمن ہے عاص بن وائل، جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ منقطع ہے، اس میں یہی طعنہ دیا تھا نا کہ آپ کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا دشمن جو بدترین ہے، جو بدتر ہے، یہ اس کی نسل ہی خراب ہے، اس کی نسل منقطع ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں رہے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جتنی کسی شخص کے اوپر نہیں لکھی گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لوگوں نے اتنا لکھا اور کہا ہے کہ اگر ہم اس کو بیٹھ کر شمار کرنے لگے تو عمریں بیت جائیں گی، لیکن ہم اس کو شمار نہیں کر پائیں۔ زندگی وہی 60 65 سال 63 سال کی زندگی ہے، لیکن لکھا اتنا جا رہا ہے اور اب بھی لکھا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ لکھا گیا اور ختم ہو گیا، ابھی بھی لکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر مستقل اپڈیٹ ہو رہا ہے، تاریخ اپڈیٹ ہو رہی ہے، مسائل اپڈیٹ ہو رہے ہیں، لیکن ابھی سیرت ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی نسل کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آپ کے ماننے والے ہزاروں موجود ہیں۔ ہم دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے طعنہ دیا تھا کہ آپ کی نرینہ کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جس سے نسل چلے۔ ہم دیکھ لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں سے جو اولاد چلی ہے، آج ہم ان کو سادات کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہم انہی کو سید کہتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جو سید ہوتا ہے، سید جس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ سید خاندان سے ہے، تو آج ان کی عظمت ہے،
آج ان کی عزت ہے، معاشرے میں ان کی قدر کی جاتی ہے کہ بھئی یہ سب سید خاندان کے ہیں، ان کی جو ہے شریف خاندان کے لوگ ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بالمقابل اگر ہم عاص بن وائل کو دیکھیں تو عاص بن وائل کو کوئی جانتا ہے؟ بھئی اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے عاص بن وائل کو۔ اور اگر لوگوں نے تاریخوں میں اس کو پڑھا ہے، لکھا ہے اس کے نام کو، تو برائی کے طور پر ہی لکھا ہے، اس کی غلطیوں کو بیان کرنے کے لیے لکھا ہے، کبھی بھی اس کی اچھائی کے لیے نہیں لکھا۔ تو اللہ رب العزت نے جو دعویٰ کیا تھا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہی بدترین ہے اور اس کی نسل ختم ہونے والی ہے، اس کے برمقابل آپ کی جو نسل ہے، آپ کے جو نام لینے والے ہیں وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے ہیں اور آپ کا نام ہمیشہ اس دنیا میں چلتا رہے گا۔ لہذا ہم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العزت اپنی بات میں سچے ہیں، پکے ہیں، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قولا، کہ اللہ سے بہتر، اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو قربان جائیے اس شخص پر، اس نبی پر جس کے ہم امتی ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو بنایا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو بنایا۔ کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ آسمان و زمین کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کو اس دنیا میں بھیجنا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس پورے نظام کو بنایا اور پھر اللہ کے نبی کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم قسمت والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس نبی کا امتی بنا کر بھیجا ہے، ہم کو اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کی خواہش نبیوں نے کی ہے، جس کی خواہش فرشتوں نے کیا ہے کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے امتی ہوتے، کاش ہم اللہ کے نبی کے قوم جو ان کی امت ہے ان کے متبعین میں سے ہوتے۔ ہم سب کو وہ سعادت حاصل ہے، وہ موقع حاصل ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو حرکتیں ہیں، وہ بلا شبہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال، ہمارے روزمرہ کی زندگی وہ اللہ کے نبی کی سنت سے بالکل الگ ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی تمام زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی کو شامل نہیں فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تفسیر تو ہوتی رہتی ہے، یہ جو سیرت النبی ہے اس کے اوپر بہت مختصر سے رسالے، چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہم جو ہے شان میں کچھ لکھتے پڑھتے رہیں کہ اللہ کے نبی کا کیا نام تھا، کتنی بیویاں تھیں، کس طریقے کی زندگی اللہ کے نبی گزارتے تھے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوں، وہ چھوٹے رسالے موجود ہوں، کبھی ہم کو موقع ملے تو ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر جو ہے آدھا صفحہ پڑھ لیا کریں۔ گھروں میں اگر فارغ ہیں تو اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس کو ہم کبھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ اگر آج کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھتا ہے تو ہم تو جی جان لگا کر راستوں پر آ جاتے ہیں، ہنگامہ کر دیتے ہیں ہم۔ یہ محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ بھی تو ہے نا کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کو ہم جانیں۔ آج اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ آپ اللہ کے نبی کے اوپر 5 منٹ بول دیجئے، کیا بولیں گے؟ ہمارے پاس کیا ایسا مواد ہے کہ ہم بول سکیں کہ ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی کی عادات یہ تھی، اخلاق یہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بے شمار جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتاری، جس میں صرف اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کی بڑائی کو بیان کیا ہے، اور وہ صورت وہی ہے جس کو آج ہم نے تفسیر کی روشنی میں آج ہم نے پڑھا اور سمجھا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح کہنے سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ ہم نے اپنے دارالعلوم کے اساتذہ سے مشورہ کیا تھا کہ ہم نے جو ہے تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا نہج کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم تفسیر کریں، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پاک جس طریقے سے شروع سے لے کر آخر تک ہے، یا کوئی بھی کتاب پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو ان کا یہ مشورہ تھا کہ عوام بلکہ ہم سب لوگ جو نماز میں جو ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، جن کو ہم
ہمیں یاد ہے جو صورتیں، مثال کے طور پر سورہ کوثر ہے یا سورۃ الفیل سے لے کر آخر تک قرآن پاک کے صورتیں ہیں، یہ 10 سورے جو ہیں، یہ صورتیں ہم سب کو یاد ہیں۔ اگر اس کی تفسیر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں قرآن پڑھنے میں مزید مزہ آئے گا، ہمیں نماز میں اور جو ہے انہماک ہوگا، کیونکہ ہم اس کی آیات کو سمجھنے لگے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں، ان چھوٹی صورتوں کی تفسیر ہم پہلے بیان کر دیں تاکہ یہ سب ہم سمجھ جائیں اور ہمیں اس میں مزہ آنے لگے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور اس قربانی کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس کے سلسلے کو آگے بڑھائے، اور اس پوری امت کو، پوری قوم کو، اور حتیٰ کہ ہماری جو مائیں بہنیں گھروں میں ہیں ان تک اس بات کو پہنچائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔